بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 30 رمضان المبارک 1447 ہجری بمطابق 20 مارچ سن 2026 عیسوی۔ اج دا خطبہ جمعہ جنت اور اس دے پرکشش نظارے دے نال معنون ہے۔ جنت ساڈی آبائی میراث ہے جدے واسطے سانو کلیم کر کے محنت کوشش کر کے اس نو دوبارہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ حلالی اولاد اپنے آباء و اجداد دی چھوڑی ہوئی جائیداد اور ترکے نو ہر طریقے نال حاصل کرنے دی کوشش کرتی۔ ایک غلطی دی پاداش ساڈے بزرگاں نو جنت چوں نکال دیتا گیا اور اسی دنیا دے اندر عیش و عشرت کرن واسطے سیر و سیاحت کرن واسطے نہیں آئے۔ دنیا ایک زندان ہے، ایک جیل ہے اور سانو ایتھے سزا دے طور تے بھیجیا گیا ہے۔ جدوں بھی کوئی قیدی اپنی سزا تو آزاد ہوندا ہے اور اس دی یا تو ضمانت ہو جاتی ہے یا اس نو باعزت بری کر دیتا جاتا ہے تے لوٹ کے اپنے گھر آتا ہے۔ اور ساڈا گھر اصلی جو ہے وہ دنیا نہیں جنت ہے، اور یہ واسطے کوشش کیا ہے ایمان اور عمل صالح۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت دے مختلف مناظر دا ذکر قرآن کریم دے اندر فرمایا۔ کی انعام ہون گے، جنت دا ماحول کیسا ہوئے گا، اور جنت دے اندر دنیا دی کوئی کسی قسم دی تکلیف، مشقت، بیماری، محتاجی نہیں ہوئے گی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جدوں بھی جنت دا سوال کرو، جنت منگو تو جنت الفردوس منگیا کرو۔ یہ تمام طبقات جنت وچوں اعلیٰ طبقہ ہے اور اس دی چھت دے اتے اللہ دا عرش ہے۔ جنت ماوا، جنت عدن، جنت نعیم، دار الخلد، جنت الفردوس، یہ سارے طبقات نے جنت دے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندے اعدت لعباد الصالحین، میں اپنے نیک بندے واسطے بڑا کچھ تیار کیتا ہے۔ ما لا عین رأت، جو کسے اکھ نے ویکھیا نہیں، ولا اذن سمعت، کسے کن نے سنیا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر،
کسے انسان دے دل دے اتے اس جنت دا خیال بھی نہیں گزریا جیسی وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت کنہ لوکاں واسطے تیار کی گئی، انہوں سجایا گیا. اتنے نے فرمایا نا کہ اعدتو میں تیار کیتی ہے. کدے واسطے تیار کیتی اللہ نے جنت؟ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اسی اپنے بندیاں وچوں جنت دا وارث انہاں نوں بناواں گے جیڑا متقی تے پرہیزگار ہوے گا. گویا کہ اللہ نے شرط لا دیتی کہ جنت کنہ واسطے ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا. اے باغات نعمتاں جو کدے ختم ہونے والیاں نہیں، اللہ فرماندے نے میں اپنے پرہیزگار بندیاں واسطے تیار کیتیاں نے. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ کو جنت دا سوال کرنا چاہیے. وَاسْأَلُوهُ جنت الفردوس. جس دم مومن آکھے یا رب جنت بخشی مینوں، آمین آمین جنت آکھے وے رب لے آوے تینوں. تے جوں کر قرب الہی پاروں تینوں الفت میری. تے جنت آکھے بے شک مینوں تیویں محبت تیری. اللہ سانو جس طرح اسی مسجد دے اندر اکٹھے بیٹھے ہیں اسی طرح اللہ جنت دے اندر بھی اکٹھے فرمایا. جنت دا موسم ہمہ وقت ہر ویلے 12 مہینے بہار دا ہوئے گا، کدے خزاں دا گزر نہیں ہوئے. اور لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. لباس جو اللہ جنتیاں عطا فرمائے گا کدے پرانا تے میلا نہیں ہوئے گا. اور جیڑی جوانی اللہ بخشے گا او دے تے کدے زوال نہیں آئے گا، کدے بڑھاپا نہیں آئے گا. جوانی ہمیشہ قائم رہے گی. عمر عیسیٰ علیہ السلام والی 32 سال دی ہر جنتی دی ہوئے. آواز داؤد علیہ السلام دی ہوگی سریلی ہر جنتی. ایتھے تے کئی پدی آواز والے بھی نے، اتھے ہر ایک دی آواز سریلی ہوگی. قد حضرت آدم علیہ السلام دا ہوئے گا 60 گز 180 فٹ بنتا ہے. میرا خیال ہے ایڈا ٹاور بھی گجرانے چ کوئی نہیں. اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام دا ہو ہر جنتی نو اللہ
اتنا وافر حسن عطا کرے اور اخلاق کریمانہ حضرت محمد رسول اللہ دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ان للمؤمن فی الجنت خیمۃ طولها 60 میلا. ایک جنتی نو اللہ ایک ایسا خیمہ عطا فرمائے گا جو موتیاں دا بنیا ہوئے گا. او دی لمبائی 60 میل ہوئے گی. جنت دے اندر جو درخت ہون گے میرے نبی سونے نے فرمایا لا یسیر الراکب فی ظلھا. اس جنتی درخت دے سائے تے چھاں تھلے ایک گھوڑا سوار 100 سال چلدا رہے تے سایہ ختم نہیں ہوئے گا. ایک عربی خدمت نبوی حاضر ہو کے کہندا یا رسول اللہ جنت چ بیری بھی ہوئے گی. فرمایا بیری ہوئے گی مگر کنڈیاں دے تھام اللہ بیر ہی لائے گا. تے جدوں جنتی بیر کھانا شروع کرے گا ہر لمحے بعد او دا ذائقہ بدلدا جائے گا بدلدا جائے گا. اور ایک رابی آگے کہندا یا رسول اللہ احب الخیلہ من گھوڑے بڑے پسند نے. کیا جنت دے اندر گھوڑا بھی ہوئے گا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ یاقوت دا اللہ تینوں گھوڑا عطا فرمائے گا. او دے 2 پر لگے ہون گے تینوں لے کے یطیر بک فی الجنہ. وہ جنت دے اندر اڑے گا پرواز کرے گا. جنت دے اندر چشمے بھی ہون گے لیکن وہ چشمے کیسے نے؟ ایتھے تے صرف پانی دا چشمہ ہے. اوتھے چشمے تے نہراں شاید تے دودھ دیاں ہون گیاں پر وہ دودھ کسے جانور دے تھنا وچوں نہیں نکلیا ہویا. اللہ دودھ دے چشمے پیدا کرے گا شہد دے چشمے پیدا فرمائے گا. پھر مومن نو ہر شے وافر اور مسخر کر کے عطا کیتی جائے گی. ایدہ دل کردہ ہے ایس نہر تو جتھے میں جانا ہے ایدہ پانی ایدہ شہد ایدہ دودھ اتھے پہنچے. اے انگلی دا اشارہ کردہ جائے گا تے چشمہ رستہ بناندہ چلا جائے گا. اللہ اکبر. کتنا پیارا منظر ہوئے گا جنت دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت دی حور دا ایک دوپٹہ ایک اوڑنی وہ زمین تے سٹ دے وے تے زمین والے لڑ لڑ کے مر جان گے اس دوپٹے دے حاصل کرن واسطے. پھر فرمایا اے دنیا وما فیہا اس دنیا دے اندر جنیاں بھی نعمتاں نے اے محلات نے اے باغات نے اے سونا تے چاندیے اے عورتاں نے اے نعمتاں ساریاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دی قیمت کیا ہے؟ جنت دے اندر کوڑا رکھیا جائے اس کوڑے دی جگہ جنی بھی یہ ساری دنیا تے دیاں چیزاں مل کے قیمت ادا نہیں کر سکدیاں. اتنی قیمتی زمین ہے جنت دی. اللہ اکبر. فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب. فرمایا لمبے لمبے سائے تہ بتہ کیلے اور بیر
بیران دا ذکر اللہ نے سورہ واقعہ فرمایا فی صدرن، صدرن بیری نو کہیں دے، صدرت المنتہا، وہ بھی ایک بیری ہے نا معراج دی رات جو حد فاصل تے ہے، اس بیری تو اگے تھلے والی چیز نہیں جا سکتی، اوپر والا اس تو تھلے نہیں آ سکتا، وہ حد فاصل ہے، بارڈر ہے، نیچے والے دا اوپر والے دا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بیری دے بیر ویکھے مٹکے مٹکے جنے اور رنگین سنہری پتنگے جگمگا رہے نے، اور وہ دے پتے آپ نے فرمایا ہاتھی دے کنا جیسے نے۔ یعنی قرآن دے اندر بھی اللہ نے بیری دا ذکر فرمایا کہ اے رابیہ تو کہیں نہ مینوں بیر بڑے پسند نے، اللہ بیر تے عطا کرے گا، اونا درختہ نال کانٹا نہیں ہوئے گا، کنڈے دی تھان تے بیر ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان للمتقین مفازا، کامیابی پرہیزگار واسطے وے، کامران تے پرہیزگار نے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ پرہیزگار کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے اپنے صاحب اقتدار بادشاہ یعنی رب دے نزدیک ترین ہوں گے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام ایک فرشتے نے حکم کرے گا، اعلان کر دیو، فینادی منادن، وہ اعلان کیا کرے گا، یا اہل الجنہ ان تصحو ولا تسقموا، تسی ہمیشہ ہی صحت مند رہو گے، کدے کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اور بیت الخلاء تے لٹرین دا تصور بھی جنت وچ نہیں ہوئے گا۔ کھاؤ پیو کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جی میں دنیا چ کھاندے سو ایتھے بھی کھاؤ، اتھے دنیا دے اندر زیادہ کھان نال ہیضے دا خطرہ، پیٹ دی خرابی دا خطرہ، گیس پیدا ہو گیا، کھٹے ڈکار آ رہے نے، قبض ہو گئی ہے، موشن لگ گئے نے، اے چیزاں نا۔ اور سیر شکمی کرنے والوں، پیٹ بھر کے کھانے والوں، اے بیماریاں دا شکار لوگ ہو جاندے نا، مگر جنت دے اندر کھائی آؤ پیتی آؤ، روکے گا کوئی نہیں، ٹوکے گا کوئی نہیں، کوئی کسی قسم دی پابندی نہیں ہوئے گی، اور جو کھاؤ گے پسینہ آئے گا، ہر شے ہضم، نہ بول و براز دی ضرورت، نہ پیشاب اور پخانے دی ضرورت، خوشبودار پسینہ آئے گا، وہ دے وچوں کستوری دی خوشبو آئے گی، اور ہر شے ہضم ہو جائے گی، نہ پیشاب دی حاجت نہ پخانے دی حاجت۔ اتنا پاکیزہ ماحول ہے جنت دا، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت دے اندر خواب جنت دا منظر دیکھیا۔ نبی دا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ دے نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نو شیطان مختلف شکلیں بن کے کسے دی کدے کسے دی مل سکتا ہے، مگر میری خواب دے اندر شیطان کسے دی بھی شکل بن کے آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی رویا صادقہ، حضور دے خواب سچے نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب وچ ویکھیا ہے میرے چچا حمزہ جنت دے بیڈ دے اتے تکیہ لا کے بیٹھے، اور میں ایک خواب دے اندر ویکھیا ہے میرے ویر جعفر بن ابی طالب جو جنگ موتا دے اندر شہید ہوئے نے، دونوں بازو کٹ دیتے گئے، آپ دے جسم تے پچھلی طرف یعنی پشتے چ سینے وچ نہیں 90 زخماں دے نشان موجود نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ویر جعفر نو اللہ جنت دے اندر بازوان دی جگہ تے 2 پر لگائے نے،
وہ فرشتیاں دے نال جنت اڑدے پھردے نے. اللہ اکبر. جنت جانا ہے نا انشاءاللہ. کوشش بھی تو کرنی ہوئے. ہوں ایک بندہ گھر بہ رہے ٹکٹ نہ لوے ارو نہ کرے جی گھروں نکلے ہی نہ تو جائے گا کیویں پہنچے گا کس طرح. تو اتوں گھروں نکل کے کتنے جانا ہے مسجد جانا. ٹھیک ہے نا. اللہ دے احکام دی اطاعت کرنی اللہ دے رسول دی فرما برداری والے عمل کرنے. جدو اسی روش اختیار کریں گے منہج رسول نو اپناواں گے تو یقینی بات ہے کہ پھر جنت ساڈا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی نے اور کہتے نے میں ساری زندگی یہ حدیث چھپا کے رکھی کہ لوگ عمل نہ چھڑ جان. آج میں قریب المرگ ہاں مرن دے قریب ہاں اس واسطے اس حدیث نو بیان کر رہے ہیں کہ میں پکڑیا نہ جاواں. اللہ میں نے یہ نہ کہ تو حق کیوں چھپایا سی. اور وہ حدیث کیڑی ہے فرما دے نے اللہ دے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جن نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اللہ دی توحید دے مطابق اپنا عقیدہ تے عمل بنا لیا ہے میرے مصطفیٰ گرنٹر نے آپ ضامن نے آپ اعلان فرما رہے نے داخل الجنہ جنت داخل ہوئے گا. اللہ اکبر. ایک عمر رسیدہ خاتون آئی وڈیری جی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں نے بھی جنت عطا کرے. فرمایا مائی بڑھڑے جنت چ نہیں جان گے. وہ بیچاری غم زدہ ہو گئی پریشان ہو گئی. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو میں کیا بڑھے جنت چ نہیں جان گے مگر یہ وے کہ تو جنت جائے گی تیرا یہ بڑھاپا نہیں ہوئے گا اللہ تیرے جوانی عطا کرے. اللہ اکبر. تو جنت دے اندر جان دا پروگرام تو سارے آندا ہے خاص بھی ہے. اچھا بیبیاں دے بارے بڑا سوکھا رستہ ہے. مرداں دی نسبت عورتاں واسطے جنت دا داخلہ بڑا آسان ہے. تسی آکھو کہ کس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی بی بی سلت خمسہا 5 نمازاں فرض پڑھے تہجد نہیں آکھیا تسبیح نماز نہیں آکھی صلاۃ الضحیٰ نہیں آکھی اور اشراق دی نماز نہیں آکھی کی آکھیا سلت خمسہا 5 فرض نمازاں ادا کرے وسامت شہرہا اور رمضان دے فرض روزے رکھے. نفلی روزے دی گل نہیں سامت شہرہا رمضان دے فرض روزے رکھے وطاعت بالہا تے اپنے خامد دی فرما بردار بن کے رہے وحافظت فرجہا اور خامد دی عدم موجودگی دے اندر او دی عزت تے عفت دی حفاظت کرے. کنے کام ہو گئے 4 ریاضی توڑا کمزور ہو گئے. اس بات تے انگریز آدھے 60 سال اتنا ریٹائر کر گئے. اللہ اکبر. تو 4 کام کرے 5 نمازاں فرض رمضان دے روزے فرض روزے ٹھیک ہے اور خامد دی فرما برداری 3 تے خامد دی عزت دی حفاظت 4. کوئی اوکھے کام نہیں بولو نا جی سوکھے نے نا. اے 4 کام کرے تے اللہ فرمائے گا بی بی 8 دروازے جنت دے کھلے. جس دروازوں تو داخل ہونا چاہے تینوں اجازت ہے. مردہ واسطے پابندی ہاں بھئی روزے دار ہے ہاں جی پھر اس دروازوں نہیں اور روزے داران دروازہ. اچھا بھی تو کون ہے میں شہید ہاں اور شہیدان دا دروازہ. تو کون ہے میں نمازی ہاں اچھا ہے نمازیاں دا دروازہ.
تو کون ہے؟ میں حاجی ہاں، اچھا ہے حاجیاں دا دروازہ ہے۔ تو کون ہے؟ میں صدیق ہاں، اچھا ہے صدیقین دا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑا جیڑا عمل غالب ہوئے گا نا وہ وصف دے تحت اللہ اس جنت چو اس مومن نو داخلے دی اجازت فرمائے گا، اور جنت دے دروازے تے مومنین پہنچن گے اور اگے ڈوری فرشتے پروٹوکول دے رہے ہوں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرشتے کہیں گے مومنوں اور نمازیوں اور روزے داروں اور شہیدوں اور صدیقوں اور حاجیوں اور مجاہدوں، اے تواڈے واسطے جنت دیاں نعمتاں تیار نے، سلامتی نال داخل ہو جاؤ۔ لو جی میں 4 کام ہور دسنے نے جنہ دے ذریعے مومن جنت جا سکتا ہے۔ ایتھے بیبیاں دی شرط نہیں، ایک گل بیبیاں واسطے، پر صرف بیبیاں واسطے نہیں، بیبیاں بھی شامل ہو سکتیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، ہر ایک نو آکھو السلام علیکم، چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے، امیر ہوئے غریب ہوئے، اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے، ہر ایک نو آکھو السلام علیکم۔ اے اسی کیا نے لے میں ان وڈا ہاں، میں ان فیکٹری دا مالک ہاں، میں ایم پی اے ہاں، میں ایم این اے، میں کیوں آکھاں؟ اے ماڑا ہے، اے آکے ہاں چوری صاحب السلام علیکم، اور سلام دے بھی بڑے سٹائل، السلام علیکم، السلام علیکم کی اللہ اکبر۔ السلام صحیح طریقے نہ سلام لو، اور ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ویکھو کڈا پیارا مومنہ دا آپس ملن دا طریقہ ہے کہ دعاواں ہی دعاواں، ضمانت ہی ضمانت۔ جڑا تانوں کہندا ہے اللہ تیری خیر رکھے، السلام علیکم دا معنی کیا؟ اللہ تیری خیر رکھے، اللہ دی رحمت تیرے تے ہوئے، او دیاں برکتاں ہون۔ او تہاڈا برا چاہ سکدا ہے، او تہاڈا بدخواہ ہو سکدا ہے، او جیڑا تہاڈے واسطے دعاواں پہ منگدا ہے اللہ تیری خیر رکھے، اللہ دیاں رحمتاں ہون تیرے تے، اللہ دیاں برکتاں ہون تیرے تے، او تیرا برا کیویں چاہے گا؟ گویا یہ گارنٹی ہے، مومن مومن نو ملے گارنٹی ہے، میرے لو بے فکر روی، میں تے تیرا ہمدرد ہاں، اور میں تے تیرے واسطے دعاواں کرنا کہ اللہ تیری خیر رکھے، اور میں تے تیری خیر منگنا، تیرے واسطے رب کو رحمتاں تے برکتاں دا سوال کرنا، پلا میں تیرے واسطے برا کیویں کر سکنا؟ یہی مانا نا۔ اے ویکھو کڈا پیارا طریقہ ہے، ہر ایک نو آکھو السلام، لیکن غیر مسلم نو تساں السلام علیکم نہیں کہنا، گل نوٹ کر لو۔ عیسائی یہودی اگر جو اہل کتاب نے، مگر سلامتی دے حقدار ادو ہون گے جدو اسلام نو قبول کرنے، اور جو اسلام دے دائرے وچ نہیں او اللہ دی طرفوں نہ سلامتی دا حقدار، نہ او دی رحمت دا حقدار، نہ او برکت دا حقدار۔ افشو السلام، سلام عام کرو، سلام پھیلاؤ۔ ایک درخت تو اس طرح پھر کے دوبارہ ملاقات ہو گئی، پھر آکھو السلام علیکم۔ ایک موڑ کٹ کے پھر دوبارہ اس شخص نے ملاقات ہوئی، پھر کہو السلام علیکم۔ ایک عمل کرو گے، کوئی آکڑ تو نہیں ہوئے گی، لے جی انہوں نے میرے سامنے آئے تو ٹگے دا بندہ نہیں تو میں نو آکھا السلام علیکم، تو اپنے آپ میں ویک ہو سکتا ہے تو ٹگے دا بھی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ افشو السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، دعوتاں کریا کرو، اپنے دسترخوان تے لیا کے بٹھایا کرو، محبت پیدا ہوندی ہے۔ دو عمل، تیسرا کیڑا ہے؟ وَصِلُ الْأَرْحَامُ،
رشتے ناتے ملایا کرو. نہیں جی میرے بھرا نے میرے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، میں تے کہہ دیتا گھردیاں نوں میں مر جاواں تے میرا منہ بھی نہ ویکھن دے آ جے، اے میری منجی نوں ہاتھ بھی نہ لائے. کہنے ہیں نا بائیکاٹ، قطع رحمی کرنے والا جہنم میں جائے گا. صلہ رحمی کرو، رشتے ناتے ملایا کرو. واصل الارحام، قرابت داراں دے حقوق دا خیال کرو. بائیکاٹ نہ کرو، یہ شیطانی رستہ ہے. صلہ رحمی دا رستہ اختیار کرو. اور جو تواڈے نال برائی کردا ہے تسی نیکی دا ارادہ کرو. جو تانوں کوئی چیز دینا پسند نہیں کردا تسی انہوں دیو، زیادہ ثواب ہے. افضل صدقہ یہ ہے اپنے غریب قرابت دار حقدار نوں دینا جو تواڈا کینہ رکھدا ہے، جو تواڈا بغض رکھدا ہے، اس نوں دینا زیادہ ثواب ہے. وہ افضل صدقہ ہے. کنے عمل ہو گئے؟ 4 تو نہیں ہے جو ایتھے ہونے ہی بھول گئے. اللہ سلام کہنا، ایک دوسرے دی دعوت کرنا، کھانا کھلانا 2، اور صلہ رحمی کرنا 3، اور چوتھا عمل سن لو، صلو باللیل والناس نیام. جدو ساری دنیا ستی ہوئے تسی نمازاں پڑھیا کرو. اور جیڑی اکھ جگراتے اور کٹ دی نہیں، جیڑی اکھ جگراتے اور کٹ دی نہیں. اللہ اکبر. اور جیڑی اکھ جگراتے تے کٹن والیاں بڑیاں نا. کوئی تاش پہ کھیڑدا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کلب دی نظر ہویا ہے، کوئی فلمہ ویکھ رہا ہے، وہ دی بھی اکھ جاگ دی ہے نا. اکھاں تے بڑیاں، جگراتے کٹن والیاں بھی بڑیاں، پر اللہ دے نزدیک پسندیدہ اکھ کیڑی ہے؟ اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، راتی اٹھ دی نہیں، کچھ کھٹ دی نہیں. اور وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں، تتا اس وچ سرب لگا دے تو. سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا دے تو. اللہ اکبر. اور جیڑی لذت رب دے اور نام اندر، اور نہیں من سلوا دے تام اندر، اور نشہ نہیں کوثر اور جام اندر. سائیں اٹھ بو اسم پکانے نو. اللہ اکبر. رات دا اٹھنا، صلو باللیل والناس نیام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے تے اپنا رحم فرمائے جیڑا ساری دے ٹائم اٹھے، وضو کرے اور پھر اپنی بیوی نو جگائے، اور جو نہ جاگے گوڑی نیند چوے تے پھر پانی دا چھٹا مارے. اندر لے چھٹا مار کے میں مرنا، میں چھٹا ماریا انہیں پھٹا مارنا. یہ میری جرت نہیں. اللہ اکبر. خود بھی جاگے، بیگم صاحبانو بھی جگائے، پانی دا چھٹا مار کے جگائے، دوویں مسلے تے کھڑے ہوں، پھر اس گھر رب دیاں رحمتاں کیوں نہیں نازل ہوں گی؟ جتھے میاں بیوی قائم اللیل بن کے مسلے دے سوار ہو کے اللہ دی بندگی اور عبادت کر رہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا اس عورت تے اللہ رحم کرے جڑی خود جاگے ساری دے وقت اور اپنے میاں بھی جگائے، نہ جاگے پانی دا چھٹا مارے. اللہ اکبر. او دی انی جرت، او دی انی مجال.
اللہ ہڈیاں سیکھنیاں اس پھر دونوں مسلح تے سوار ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا. کتنا پیارا عمل ہے. صلو باللیل والناس نیام. رات نو نماز پڑھو جدوں دنیا ستی ہو. بستر انتظار کر رہے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. سورہ سجدہ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. بستر اڈیک رہا ہے. چودھری صاحب کدوں آؤں گے, قاری صاحب کدوں آؤں گے, مولوی صاحب کدوں آؤں گے. میں تے کدوں دا بچھیا ہویا اڈیکا لا کے بیٹھا ہویا. اے آؤندا ہی نہیں. تے اے مومن کی کہندا ہے تیرے والے آواں کہ سچے رب نو مناواں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. جڑے اپنے رب نو پکارن واسطے بستریاں تو انہاں دیاں کروٹاں جدا رہندیاں نے اور اللہ نو پکارن دے نال نال اے نمازی بھی نے تے سخی بھی نے. اللہ دے راہ وچ مال خرچ کردے نے. صلو باللیل والناس نیام. ادو نمازاں پڑھیا کرو جدو لوگ خواب خرگوش دے اندر ہون, خراٹے لگا رہے نے, گوڑی نیندر دے اندر نے, ساری دنیا ستی پئی ہے. تو او ذات دے اگے جاگ کے کھڑا ہے. اللہ اکبر. پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا. منگن والے کارن کھلے داتا دا دروازہ. یہ لاہور والا داتا نہیں, عرش والے داتے دی گل کر رہے ہوں. آج وچ دربار ساڈے تے جاگو لوگ سوالی. کچھ پرواہ نہیں منگو میں تھی اے امر کرے رب عالی. چار عمل میں دسے نے. افشوا السلام وآتوا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. چار کام کر لو بغیر کسی تکلیف مشقت دے جنت داخل ہو جاؤ گے. بغیر کسی تکلیف دے. جنت تے دل تے بڑا کرتا ہے پر وہ کو تیاری بھی دے کرو نا. کی تیاری کیتی کی ساڑی کوشش ہے جنت دے اندر جان دی. اللہ اکبر. پہلا دے میں دسنا چاہنا کہ جنت دا دروازہ ایویں نہیں کھلنا. جنت دا دروازہ پتہ جے کیڑیاں چابیاں نے دی. مفاتیح الجنت لا الہ الا اللہ. جنت دیاں چابیاں اللہ دی توحید ہے. لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں, اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں, اللہ کے سوا کوئی صحت عطا کرنے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں. لا الہ الا اللہ, سوائے اللہ. اے عقیدہ جی عقیدہ گندہ ہویا پھر چھڑ دیو خیال کرنا جنت. اللہ اکبر. پھر جنت نہیں جا سکو گے. کسی کوئی اور پاسا تے ہو سکتا ہے مگر جنت دا داخلہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اللہ دی طرف اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. فَيُنَادِي مُنَادٍ وَإِنَّ لَكُمْ مَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا.
او جنتیو ہن تساں کدے بھی مرنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تساں زندہ رہنا ہے۔ اے ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، سربدی زندگی ہے۔ ہن تواڈے تے موت نہیں آوے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا وَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا۔ ہن تسی ہمیشہ جوان رہو گے، تواڈے تے کدے بڑھاپا آنا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف اعلان ہوئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ مَن تَنْعَمُوا تَبَاسُوا أَبَدًا، ہمیشہ سکون نہ رہو گے، کدے کوئی پریشانی آنی ہی نہیں۔ جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک جنتی جو ہے وہ دی خدمت 10 ہزار غلام ہوں، اور ہر غلام دے ہاتھ دے اندر کھانے دیاں، فروٹاں دیاں رکابیاں، سونے دیاں انہاں پکڑیاں ہوں۔ اللہ سانو وہ مقام عطا فرمائے۔ اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، اللہ سانو عطا کرے۔ اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے۔ اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، اللہ اکبر، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے۔ پہلی پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، پہلی مہمان نوازی اللہ دی طرف، اس ضیافت دا اہتمام اللہ دی طرف ہو۔ نزلا من غفور الرحیم، اے اس بخشن ہار تے مہربان رب والوں مہمان نوازی ہے۔ او کیڑی ہے؟ پہلی مہمان نوازی مچھی دی کلیجی، اے پجی ہوئی کلیجی جنتیاں نو پہلا ناشتہ، پہلا کھانا، انہوں کی اندر ڈنر جی بریک فاسٹ، بالکل ٹھیک ہے، یعنی ناشتہ بریک فاسٹ۔ پہلی پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی سونی او جوانی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، پہلی پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی سونی او جوانی ہوئے گی۔ ذائقے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہونگے، ذائقے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہونگے۔ اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے۔ اللہ والے نے مولانا عبدالشکور صاحب، اللہ انہوں نے عمر برکت فرمائے، بڑی پیاری ترجمانی حدیث دی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، کوئی داڑھی نہیں، کوئی مچھ نہیں، کوئی کھنگ نہیں، کوئی کھنگار نہیں، کوئی سینڈ نہیں۔ اللہ اکبر، داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی۔ اللہ 32 سالاں دے جوانی اتھے سارے ہونگے، اتھے جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے۔ کھاندے ون تے سونے اتھے پھل ہونگے، کھاندے ون تے سونے اتھے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اینٹاں دے محل ہونگے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو بھی اپنے انہاں جنتیاں دے اوصاف والے بندیاں میں شامل فرما۔ اتھے اللہ اکبر، کھاندے وان تے سونے اتھے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اینٹاں دے محل ہونگے، کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے،
وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے اوتھے پھل تے فروٹ نے ہزار قسماں ویکھ کے آکھن گے اے تے اسی اوتھے نوشہرہ روڈ تے بھی کیلے کھاندے سان تے فروٹ تے سیب اللہ آکھے گا پہلا کھاؤ نا تب صرف بعد اچ کرے آئے پہلا ایدہ مزہ چکھو وہ کیلا نوشہرے روڈ دا یا وہ سیب یا وہ مینگو یا وہ امرود تے اے جنت پھلا جنت دے پھلانا ایتھے تے ٹیسٹ ہی وکھرا ہے ایتھے پھلا دے ذائقے ہی وکھرے نے اور ذائقہ بھی لمحہ بلمحہ بدلتا جائے گا اللہ اکبر اوتھے پھل تے فروٹ نے ہزار قسماں ایک دوسرے تو ود بے شمار قسماں غلمان وچ خدمتاں کھلارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے وچ جنتاں زمردی زمینہ ہونیاں زمرد دی زمین وچ جنتاں زمردی زمینہ ہونیاں سبز رنگ وچ وچھیاں کلینہ ہونیاں لاکے تکیے تے بیٹھے وچ سارے ہونگے لاکے تکیے تے بیٹھے وچ سارے ہونگے اللہ وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فمارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انہوں نے خواب آیا صحابی ابن صحابی نے تو میرے فاروق دے بیٹے محدث صحابی نے عبداللہ بن عمر بے شمار حدیثاں دے راوی نے فرماندے نے یہ خواب اپنی بہن حفصہ جو ام المومنین نے انہاں کے بیان کر رہے باجی من خواب آیا ہے تے بڑا عجیب جا خواب ویرا کی خواب آئے فرماندے نے میں دیکھنا کہ میں اپنے آپ نو جنت جو پا رہے ہیں میں جنت موجود ہوں میرے کوڑے کے ریشمی رومال ہے تے او رومال جنت دے جیڑے پاسے جیڑے علاقے وچ میں جانا چاہنا رومال مینوں اوتھے پہنچا دیندا ہے تے مینوں نا اللہ دے رسول کو یہ دی تعبیر پوچھ کے دسے اس خواب دی تعبیر کیا ہے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس خواب نو اللہ دے رسول دے بیان کی میرے پرا عبداللہ نو خواب آیا ہے اے خواب ہے کہ میں جنت موجود ہوں میرے ہاتھے ریشمی رومال ہے میں جتھے جانا چاہنا ہے میں نے پہنچا دیندا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاکا رجل صالح یہ تیرا پرا عبداللہ بڑا نیک ہے اور نیک ہون دی گواہی جی اللہ دے رسول دے دے کہ اے بندہ بڑا نیک وہ تے پکا جنتی ہے ٹھیک ہے رمضان دے اندر تو کنیاں کو دعوتاں کیتی ہیں کسے غریب مسکین دیا جنت دے تسی ٹھیکیدار بننے ہیں نا دعویٰ کرنے جنت جان اور کنیاں غریبان کھانا کھوایا جے اپنی گلی دے کسے یتیم بچے دی سرپرستی کیتی کسے بیوہ خاتون دی ضروریات دا خیال کیتا ہے اور اپنے نوازیات بیگانے نوازدہ ہے سرمایہ دارانو دافت افطار اونانو جنہ افطار کی کرنی روزہ ہی نہیں رکھے ہیں بے روزیانو بلان دیا ہے جڑے حقدار ہی نہیں مزہ تائیں تیرے دسترخوان دے اتے مسکین بیٹھے ہوں غریب بیٹھے ہوں محتاج بیٹھے ہوں فقر و فاقہ دا شکار ہون والے او لوگ تیرے دسترخوان دی زینت ہون وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ایتھے کتے وچ ایم پی آئے جی اے سورہ دہر جی ایدے وچ کسی ایم این اے دا ذکر آیا بے نمی بلاؤ یُتِمُونَ الطَّعَامَ
میرے مومن بندے کھانا کھلاندے نے کنہ نو؟ پہلے فرمایا الا حبہ، یہ ریاکاری واسطے نہیں، دکھلاوے واسطے نہیں، الیک سلیک قائم کرن واسطے نہیں، پارٹی بڑی بھاری ہے اس واسطے صدیہ کدے کام آ جائے گا۔ اچھا رب تیرے کام نہیں ہوتا؟ اوہ اللہ نال بعد کے بھاری پارٹی ساؤنڈ پارٹی کیڑی ہے؟ کیڑے ویلے تینوں رب نے کلیاں چھڈیا ہے؟ کدوں تیری انہیں فریاد نہیں سنی؟ کیڑی نعمت ہے جو اللہ تینوں عطا نہیں کی تھی وہ تو او دے نال کیوں نہیں کال ملاندا؟ اے جنہاں تو بلا رہے ہیں یہ تے حقدار ہی نہیں۔ حقدار کون نے؟ او دی محبت اچ کھانا ایمان والے کنہاں نو کھلاندے نے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے سورہ دہر اٹھا کے دیکھو، وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ کھانا کھلان تو بعد کی کہندے نے؟ اور میرے دسترخوان تے آگے میری دعوت قبول کر کے کھانا کھان والے ہو تہاڈی بڑی مہربانی ہے، میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا، تسی تشریف لے آئے ہو، اے میں اللہ نو راضی کرن واسطے سب کچھ کیتا ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے۔ تے جیڑا دنیا ہوتے اللہ نو راضی کردہ، کیا اللہ قیامت نو انو راضی نہیں کرے گا؟ کرے گا نا؟ اللہ اکبر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ بھائی اسی تو ان بلایا ہے، تسی تواڈی مہربانی تسی تشریف لے آئے ہو، یہ سارا کام میں اپنے رب نو راضی کرنے واسطے کیتا ہے۔ جدوں اے نیت ہوئے گی کہ میں اللہ نو راضی کرنا ہے تو پھر مسکینہ نو بلاؤ، غریبہ نو بلاؤ، امیران نہ بلاؤ، انہاں دے روزے ہی رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور ساڑی پولیس بھی ماشاءاللہ روزہ، اتنے روزہ خوروں کو پکڑا، میں نہ نہیں، حرام خوروں نے روزہ خوروں کو پکڑا، انہوں نے کھانا پھڑ کے مرنے آگ کھا رہے تھے۔ اے روزہ خوروں نے پھڑے آجے، حرام خوروں سارے نہیں، وچ اللہ والے بھی ہیں، چنگے بھی ہیں، سارا جہان ایک ہو جائے نہیں۔ بڑے بڑے نیک افسر نے پولیس دے اندر، بڑے بڑے اچھے لوگ نے، وہ ایک پیسہ بھی رشوت نہیں لیں دے۔ پھڑیا کنوں جے ہوئے؟ آج تُسا پھڑیا، کل تُسا پھڑیا جانا ہے، ایویں ہی ہے نا؟ آج پھڑیا جے نا، کل پھڑے جاؤ گے۔ اللہ بیخ رہا ہے، اللہ وہی تے کمل روزے دا۔ اللہ سارے فرشتہ نوڑے منکر نکیر نے، سجے کھبے، ڈیری نویس، رپورٹر، وہ جی ہر حرکت لکھ دے رہے، نوٹ کر رہے نے۔ اللہ انہوں نے آکھا ہے فرشتیوں نماز ہوئے، حج ہوئے، عمرہ ہوئے، جہاد ہوئے، سخاوت ہوئے، قیام اللیل ہوئے، کوئی بھی نیکی دا عمل ہوئے، لکھی آؤ، جو ہے بولدا ہے لکھی آؤ، جو ہے کردہ ہے لکھی آؤ، مگر روزے دا اجر تسا نہیں لکھنا۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا پہلی دگالے میں تو ان پتہ ہی نہیں روزہ کنے رکھے آتے کنے، کیونکہ تسی علم غیب نہیں جانتے ہو، میں جاننا کنے رکھیا کنے۔ کئی اور بیٹھے ہوں میں رفتاری دے ٹائم ہو بھی کوئی پوچھ لے نا، ہاں جی روزہ رکھیا اللہ دے حکم نہ، اے کو جواب مرنے آنکھ نہیں رکھیا اللہ دے حکم نہ، وہ تھے اللہ دا حکم آئے، اللہ دا حکم ہے تیری سی میں تو روزہ نہ رکھ۔ اللہ کل روزہ رکھنا کون نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اے انشاءاللہ تو بڑے غلط فائدے اٹھاتے ہیں۔ وہ جنہیں رکھیا ہے کون جاندہ ہے، تے جنہیں نہیں رکھیا انہوں کون جاندہ ہے؟
اس واسطے اللہ نے فرمایا فرشتیو اے نہیں تساں لکھنا، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں کنے نہیں رکھیا کنے رکھیا ہے، یہ میں جاننا۔ اور دوسری بات یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے انہیں رکھیا ہے تو یہ اجر بھی ثواب بھی میں دیاں گا۔ تمہیں کی پتہ ہوئے نہ تمہیں بھوک لگتی، نہ تمہیں کوئی فاقہ ہوندا، نہ تمہیں کوئی تکلیف ہوندی، تمہیں کی پتہ ہے بھوکے تریائے بندے دی بے چینی تے کرب کیسا ہوندا ہے، وہ میں جاننا، میرا روزے دار بندہ جانتا ہے۔ لہٰذا ایدہ اجر ایدہ ثواب میں آپ عطا کراں گا۔ اور دوسرا الفاظ حدیث دینے اجزا بہی، آنا اجزا بہی، اس روزے دار دا اجر کیا ہے؟ اللہ دا میں آپ سبحان اللہ۔ وہ جنہوں رب مل جائے کی خیال ہے؟ کھاتے ویچ رب آپ آکھے چھڑ پرا دوسریاں چیزاں، میں تیرا تے تو میرا، میں تیرا ہو گیا، آنا اجزا بہی، میں ہی تیری جزا ہاں، میں ہی تیرے اس عمل دا بدلہ ہاں کہ آج تو بعد میں تیرا ہوں۔ تے انہوں پھر کمی کیڑی رہ گئی جے رب آکھے میں تیرا ہوں؟ جی وہ کہندے نے بھلیا سب کچھ بھلیں رب نہ بھلیں، سب کچھ بھلیں رب نہ بھلیں، اور رب نہیں ہو بھلن جیا، ہر شے بھل جا لیکن مالک نو نہ بھلی۔ تو بھائی اے اعمال نے جنت جان والے، اگر اسی اے نیکیاں والے کام کریں گے تو پھر یقینی بات ہے جنت ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزاں کا ذکر ہے، ایمان نیک عمل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہاں واسطے جنت بھی عام نہیں، جڑالا جنت، جڑے ایمان والے نے نیک عمل کرن والے نے۔ اور سورہ المومنون دے اندر فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور کچھ اوصاف اور بیان فرمائے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جڑے اپنی نمازاں میں گڑ گڑاندے نے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جڑے زکاتاں ادا کردے نے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جڑے بے حیائی برائی تو منہ پھیر کے رکھ دے نے سوائے اپنیاں عورتاں دے، اور کامیاب ہو گئے اور مومن جو امانت دار نے، جو اپنے وعدے دی پاسداری کرنے والے نے، اور کامیاب ہو گئے اور مومن جڑے اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرتے نے۔ اے اوصاف حمیدہ، اوصاف جلیلہ
جنہ مومنہ پائے گئے جو اللہ نے سورہ المومنون 18ویں پارے دی ابتدا دے اندر اے صفات حسنہ بیان کیتیاں، اے اوصاف بیان فرمائے، اے علامتاں بیان فرمائیاں کامیاب مومنہ دیاں، اور آخر تے اعلان کی کیتا ہے اولئک ہم الوارثون، اے ہوئی لوگ وارث نے، اے ہوئی لوگ یا خالدون، اللہ اکبر، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے فردوس جنت دے وارث نے۔ اللہ سانو بھی بنا دے، اللہ ساڈے وچ بھی خوبیاں صفتاں پیدا کر دے۔ اچھا جی اتھے ہوراں بھی ہون گیاں، ہونیاں نا جی، کئی ایک بندہ پوچھتا ہے او جی پھر وہ بیویاں والا سارا کام ہوئے گا نا، بچے بھی ہون گے؟ میں کہا پہلے اتھے پڑھتے لو جی، اصل تے مسئلہ ہے اتھے پہنچن دا، جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے، رستہ بڑا دشوار گزار ہے، بہت ہی مشکل رستہ ہے، مگر جدو یہ کوئی کراس کر کے جنت پہنچ جائے گا سارے دکھ بھول جان گے، کوئی تکلیف یاد نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ تعالیٰ سانو انہاں ہوراں دا وارث بنائے کہ پانی پیندیاں ہون گیاں گلے چ اتردا نظر آئے گا، اتنیاں نازک اندام ہون گیاں، پری چہرہ، حسینہ، جمیلہ، شکیلہ، رانائیاں، زیبائیاں، حسن دا کمال اور وافر جمال اللہ نے عطا فرمایا ہوئے گا کہ اونا دیاں پنڈلیاں دے گودے بھی نظر آؤ گے، رات ٹپک دی جی، انسان طبی طور تے لالچی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرن گئے، اے خیبر دی جنگ گئے، ایک یہودی دا ایک غلام سی بکریاں پہ چرا دا، انہوں خیال آیا کہ نبی تے سچا لگتا ہے تو کیوں نہ ہوئے کہ میں حاضر خدمت ہو کے کلمہ پڑھنا۔ حضور دی خدمت جا حاضر ہویا، یا رسول اللہ میں تہاڈی شہادت دینا تسی سچے رسول، کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا، ہن یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی جہاد شامل ہوں، جنگ ہو رہی سی نا خیبر دی، لیکن میرے کو بکریاں نے، انہاں دا کی کرا، یہ میرے مالک دی ہیں۔ آپ نے فرمایا بکریاں نو ہک کے لے جا اور اپنے مالک دے ڈیرے دے قریب انہوں نے ہک دے اللہ نے سپرد کر دے، اللہ پہنچا دے گا اور خود تو جہاد چلا۔ اے رائی حبشی غلام ہے، نام ادا اسلم ہے، اسلم حبشی الرائی چرواہا، چھیڑو واہ چھیڑوا، اللہ دی قسمیں تیری قسمت تے رشک ہوگا۔ اے جس وقت کلمہ پڑھیا سدھا میدان جہاد پہنچے اور جاندیاں لڑدیاں جام شہادت نوش کر گیا، شہید فی سبیل اللہ۔ صحابہ نے وہ دی ڈیڈ باڈی، وہ دی میت اٹھائی، پچھے لیا کے خیمے دے اندر رکھی، اللہ دے رسول نے اطلاع کی تھی، یا رسول اللہ وہ اسلم حبشی نہیں سی، وہ چرواہا بکریاں نے چھیڑو، اور جنہیں تو اٹھے کو کلمہ آگے پڑھے، ہاں یا رسول اللہ شہید ہو گیا جی، تے او دی میت اساں پچھے خیمے چ رکھی۔ اللہ دے رسول جلدی تشریف لے گئے، خیمے دے اندر قدم رکھی، یہ فوراً واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ کی ہویا ہے؟ فرمایا میں ویکھیا جدوں قدم اندر رکھے ہے، وہ دی جنتی بیوی جنتی حور وہ دے کول بیٹھی سی۔ اللہ اکبر۔ اور میں انہوں دیکھنا پسند نہیں کیتا اس واسطے کہ یہ امانت دے اندر خیانت ہے، حق او دا ہے، میں کیوں ویکھا؟ ایویں نہیں جنت ملدی تے نہ حوراں ملدیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انہا حور نو، جنت دی حور نو حسن و جمال نال نوازیا ہے، اگر دنیا تے ایک چاتی مار دے اے سورج دی روشنی مانگ پہ جائے، انہا حسن ہے۔
تسی پتہ نہیں کیڑے حسنہ دے مگر کھجر ہوتے پھر دے ہاں ویکھو اللہ نے کی کچھ ساڑھے واسطے رکھے ہے ذرا میں اونا حوران دا حسن و جمال بیان کر کے آخری بات اجازت چاہ مانگا اور یہ بھی یاد رکھو بہشتاں جا کے آزارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد بہشت ایسی جگہ ہے جتے کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوئے گی تے کسے نال کم بھی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اور حورا کیسی ہیں فرمایا حور مقصورات فی الخیام خیمیاں وچ بیٹھیاں ہون گیاں او گردن لمبی نازک پتلی تے جوں کر گردن موراں آواز لطیف باریک جویں کوئل تے سامن وچ گنگوراں اچا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے اچا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں زیور باں لکاوے اینا زیور ایتھو تک پایا ہوئے گا اللہ اکبر تے اکھ فراغ جو مشگاں یانے کجل دی وچ تاری بہت سیاہی بہت سفیدی آلہ حسن بہاری اور حافظ محمد صاحب لکھ دے رہے بازو گول دراز لطافت چاندی وان صفائی کنگن کڑیاں موتی لڑیاں زیور باں لکائی اللہ اکبر تے انگلیاں سب زیور پریاں جمیں رواہاں پھڑیاں جانتے رواہاں اللہ شہر دے لوگاں نو کٹ پتہ ہوئے گا انگلیاں سب زیور پریاں جویں رواہاں پھڑیاں بہت باریک دراز لطافت جوں کر چمبے کلیاں فرماندے نے جے کر حوران دی ایک لونڈی جے کر حوران دی ایک لونڈی حور آپ نہیں وہ دی لونڈی جے کر حوران دی ایک لونڈی اس دنیا تے آوے اللہ اکبر تے ہوئے کی جے کر حوران دی ایک لونڈی اس دنیا تے آوے لڑ کر مرے تمام لکائی خود حضرت فرماوے یہ قیمت کیا ہے ساریاں نعمتاں کیویں اسی حاصل کر سکنے ہاں مولے انہاں دا دنیا اندر طاعت ذکر الہی رب نبی نو راضی کر لو چھوڑ کے کل برائی چھاویں چھاویں باغ جنت دے اے جنتی لوگ اے مومن خوش نصیب اور چھاویں چھاویں باغ جنت دے اے سیر کرن دے جامن جا پہنچن دروازے قدسی آخ سلام سنامن نوری فرشتے سلامیاں دے رہے جنت دا دروازہ لنگ رہے نا ایتھے تے پیندن نا لتر جنت دا دروازے کہ ایتھے بھی ہے کتھے بھی جی او میرا ایک دوست پولیس والوں کہتا جی میری لگی ڈیوٹی تو ادھر اندر میں کہ آج واہ موقع بڑے پھینٹی لانا سوٹا میرے ہاتھی سی میں کہ کسر کوئی نہیں چھائی میں کہ لوہا سواد جنت دے دروازے چھ لنگا تھا اور آج جنت دا دروازہ
جتھے نوری فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جنتی کی آکھن گے اللہ اکبر، بڑیاں گلاں نے دسن والیاں، کڑی اجازت نہیں دے رہی۔ یحلون فیہا، اتھے ایسے لباس پہنن گے، ریشمی لباس، سونے دے کنگن مردان، ایتھے تے سونا حرام ہے نا مردان، اتھے فرمایا سونے دے کنگن اللہ کہندہ ہے، اساور من فضہ اساور من ذہبہ، چاندی دے کنگن سونے دے کنگن پہنائے جان گے، اور جنتی ریشمی لباس، ایتھے ریشم حرام ہے مرد واسطے، اتھے اللہ نے حلال فرمایا کہ مومنوں تسا دنیا میں رہ کے میرے احکام دا احترام کیتا، حرام چیزاں تو دور رہ، آج میں تواڈے واسطے یہ ساری چیزاں حلال قرار دینا۔ آخری بات، آخری تو آخری آ گئی ہے، اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، او جنتیو، اللہ خطاب فرمائے گا حال رضی تم، اور میرے تے راضی بھی ہے وہ کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اہل جنت نو آواز دے کے کہے گا حال رضی تم، اور راضی بھی ہو کہ نہیں میرے تے، میں تے ہر شے تانوں دتی، بے شمار نعمتاں دا وارث بنایا۔ تے جنتی کہن گے یا اللہ کسے شے دی تو کمی نہیں چھڈی، ہن اساں تیرے تے کیوں ناراض ہونا؟ اللہ فرماندا لو پھر ایک نعمت میں ہور دے لگا ہے، یا اللہ وہ کیڑی نعمت تے ہر شے موجود ہے؟ اللہ فرمائے گا احل لکم رضوانی، احل لکم رضوانی، میں تواڈے نال وعدہ کرنا تواڈے نال ہمیشہ ہی راضی رہاں گا۔ اللہ اکبر، تسا مینوں دنیا وچ راضی رکھیا ہے، میں تانوں راضی رکھاں گا۔ احل لکم علیکم رضوانی ولا اسخط بعدہ ابدا، آج تو بعد میں وعدہ کرنا کدے تواڈے نال ناراض نہیں ہوواں گا۔ اللہ سانو جنت دیاں نعمتاں دا وارث بنائے، اللہ سانو ایسے اعمال کرنے دی توفیق عطا کرے کہ اسی جنت دے وارث بن سکیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔